ڈالر کے حوالے سے پتہ نہیں 198 ملین پاؤنڈ جو آئے تھے، اس کو جو عمران خان صاحب نے ادھر دیا تھا، اس پہ ریاض ملک صاحب کو اور سے انہوں نے وہاں جو پروجیکٹ لیا ہے اس پروجیکٹ پہ مرشد پکڑے گئے. مرشد جو ہے وہ ہار دیتے ہوئے پکڑے گئے، ہار لیتے ہوئے پکڑے گئے. مرشد پنجاب کی ہر لینڈ ٹرانزیکشنز کے اوپر جو فراگوگی کے اندر جتنی کرپشن ہے وہ ڈائریکشن ان سے مل رہی ہے شہزاد اکبر سے. مرشد تو وہاں بھی پکڑے گئے. تو مرشد کی یہ چیز بھی آ گئی کہ جناب وہ گھڑیاں بھی بکوا رہی ہیں. تو وہ مرشد جو بھی مرشد ہیں وہ یہ عمل کر رہی ہیں اور یہ سارا کام، حالانکہ ان کے پاس تو موکل ہے یار، وہ موکل کو دیں. وہ موکل شاید 5 روپے میں اگر زلفی بخاری بیچیں تو موکل تو شاید 5 لاکھ میں بکوا کے آ جائیں، لیکن پتہ نہیں انہوں نے موکل کو یہاں استعمال نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو قانون کے دائرے میں آ سکتی ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم تھی؟ کیا مریم نواز صاحبہ جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، ایک وزیر اعظم کی بیٹی تھی، وہ قانون کے دائرے میں آ سکتی ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر جیلوں میں کئی خواتین جنہوں نے جرم کیا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ آج جیلوں میں ہیں اور وہ قانون کے دائرے میں آ رہی ہیں؟ کیا جنت کی جو عورتوں کی سردار ہیں محترمہ آپ کے فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جنت کی سردار ہیں، اور کتنا بڑا مقام ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ اللہ کا وہ رسول اپنی بیٹی کے لیے کہتا ہے کہ اگر وہ جرم کریں اور وہ اگر چوری کریں تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. تو شہباز شریف صاحب بتائیے نا، ان تمام چیزوں کی موجودگی میں نہ آپ عمران خان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، نہ آپ بشرا بی بی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، نہ آپ جو ہیں وہ شہزاد اکبر پہ ڈالتے ہیں، نہ آپ گوگی پہ ڈالتے ہیں، نہ آپ زلفی بخاری پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ کرائم میں کسی کے اوپر آپ ایکشن لینے کو تیار نہیں. آپ کی حکومت اب رہ گئی ہے چند مہینوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اور لا بتا رہا ہے کہ جناب فورن فنڈنگ کے کیس میں ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر لی ہے اور بہت سالڈ مواد ہے کہ عمران خان اس میں بچ نہیں سکتے. نواز شریف صاحب ابھی میسج دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا، ہمیں اس پاکستان سے کسی جرم کے بغیر نکالا گیا، ہمیں ہمارا احتساب ہوا، ہمارے لوگوں کا احتساب ہوا، ہم جو ہے وہ نکالے گئے. عمران خان کو بھی ان کا احتساب کا حصہ. تو نواز شریف تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ اس آڈیو کے ساتھ ساتھ کئی ڈاکومنٹری پروف آ چکے ہیں کہ مرشد اس میں شامل ہیں، تو آپ تو ابھی تک ایکشن نہیں لے رہے. تو مرشد ایسے 10 آڈیو آ جائے تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو اصل مسئلہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی نا. اب آپ اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جناب خاتون اول جو تھیں اور مرشد جو تھیں اور عمران خان کی جو بیوی تھیں پنکی پیرنی جناب بشرا بی بی صاحب، ان کا نام کرپشن میں، یہ تو وہ اپنی کوئی پراپرٹی جو عمران خان کی وہ بکوا رہی ہیں. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ ہار کا تھا، جتنا مسئلہ ریاض ملک کا تھا، جتنا مسئلہ کا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے اور ساری دنیا کا سوال ہے اور نواز شریف بھی کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی کرتے ہیں کہ بھائی کہاں ہے وہ احتساب؟ اور پھر مثالیں آپ دیتے ہیں، وہ کون سا ہے حمزہ شہباز نے دیا تھا کہ جناب شیری مزاری کے اوپر کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں. تو بھیا تمہاری بہن کزن وہ خاتون نہیں تھی کیا؟ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو چلے غیر قانونی ہے، یہاں تو آپ کے پاس قانون ہے. آپ سے کون کہہ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ جی عورت اگر غلط کام کرے گی تو اس کو ہم سزا نہیں دیں گے؟ کون ہوتے ہیں آپ کے؟ کام مقام ہے آپ کا، آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ میری بیٹی بھی جو عورتوں کی سردار ہے جنت کی، آپ کیا یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. ویسے آپ نے اس پہ خود ہی بات کی، میرا سوال بھی تھا اگلا کہ ایک طرف قصور بھی کوئی نہیں ہے
صرف یہ کہ وہ بیٹی ہے مریم نواز، باپ کے سامنے جیل میں گرفتار، کیمرے، واش روم، پتہ نہیں کیا کیا ظلم اور زیادتیاں. یہاں پہ فرح گوگی سے لے کر ملک ریاض کے ساتھ ہر ڈیل میں فرنٹ پر مرشد جو موجود ہیں. کیا حکومت ہاں کیوں، کیا مجبوری؟ کوئی ڈاکٹر صاحب آپ کے کچھ سورس بتاتے دوں گے کیا مجبوری ہے؟ مجبوری میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کیا حکومت کے ہاتھ پاؤں کمزور ہیں؟ حکومت سپریم جوڈیشل کونسلز پہ ججز کے کیسز نہیں دے سکتی، جبکہ ججز ان کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں اپنے فیصلوں میں. ٹھیک ہے جی. سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ جو ہیں وہ ججز آپ کے مس کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. آئین شکنی ہوتی ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. آپ کی کرپشن ہوتی ہے، کرپٹ پریکٹس ہوتی ہے، الیکشن کمیشن آپ کو کیس دے دیتا ہے، آپ ایکشن لیں. نواز شریف کہتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر تایات نائلی کا کیس دائر کیا جائے. آپ نے ارے بھیا، تو حکومت ایگزیکٹو 997 آرٹیکل آپ کو فل اختیارات دیتا ہے کہ قانون اور آئین کی گرفت میں جو آتا ہے آپ بھول جائیں. آپ انویسٹیگیٹو ادارے پنکی پینی کو انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت نہیں دے رہے. انویسٹیگیٹو ادارے عمران خان کو بلاتے ہیں تو ہائی کورٹ کے چند ججز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کرنے سے اس کو روکتے ہیں اور آپ وہ کیس لے کے سپریم کورٹ. بھائی حکومت ہے، اگر عدالت اپنی دائرۂ اختیار سے باہر نکل کر آپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہی ہے اور آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کو شٹ اپ کال دیں، تو آپ آگے بڑھیں نا. آپ ڈرتے کس سے؟ آپ ڈرتے ہیں صرف اپنی حکومت جانے سے، آپ ڈرتے ہیں کسی کانفلکٹ سے. آپ چاہتے ہیں بس اسی طرح سے یہ حکومت چلتی رہے اور میں اپنا، اور چند وزراء بھی اس میں شامل ہیں. جو کیا ہوا تھا، جو تارڑ صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا اور دوبارہ آپ نے بلایا. اس استعفیٰ دینے اور بلانے کے درمیان آپ کی نااہلیت اور ناکامی بھی سامنے، آپ کی غلطی بھی سامنے. کیا کیا تھا تارڑ صاحب نے اور جو آپ کے وہ تھے اٹارنی جنرل، کہ عطا بندیال کے جونیئر ججز کو آپ نے ووٹ دیا. جی اور پہلے جب عطا بندیال کے 5 ججز جونیئر آئے تو اس وقت آپ نے ووٹ نہیں دیا. تو جب وہ ووٹ آپ نے نہیں دیا تو حکومت سے پوچھا گیا کہ بھائی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود بار کونسلز کا جو ممبر تھا، اور آپ کے دونوں نے 5 اراکین نے نہیں دیا ووٹ، تو اس کی وجہ سے عطا بندیال کے وہ 5 ججز جو جونیئر تھے وہ آپ کے اپوائنٹ نہیں ہو سکے. اور اس کی بنیاد پہ آڈیو آئی اور وہ آڈیو بھی مس کنڈکٹ ہے، اس کے اوپر تو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس جا سکتا تھا. لیکن حکومت نے